آج ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر کفار کے ظلم اور ستم یہ اس بات کی شہادت اور گواہی دے رہی ہے کہ مسلمانوں نے دین سے دوری اختیار کی ہے۔ وہ نماز تو پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں، حج تو کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ان کے اندر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اور پرہیزگاری اور ہمدردی اور خیر خواہی جو مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے وہ ان سے محروم ہو چکے ہیں۔ اور آج کفار نے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ستم کی ہے، آج بھی اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کو عزت اور ترقی اور ان کو خوشحالی ملے تو وہ خلافت کی طرف رجوع کریں، وہ اسلامی شرعی نظام کی طرف رجوع کریں جس میں اللہ نے عزت رکھی ہے اور جس میں مسلمان کی بقا ہے، جس میں مسلمانوں کا تحفظ ہے، ان کی عورتوں کا تحفظ ہے، ان کے بچوں کا تحفظ ہے۔ اور مسلمان اپنی اس کو ضرورت نہ سمجھیں خلافت کی، اسلامی نظام کی، پھر بھی ان کو ضرورت ہے۔ ان کی مثال اس مچھلی کی مثال ہے جو پانی کے اندر ہو۔ اگر اس مچھلی کو آپ باہر نکالیں گے، پانی سے باہر نکال کے پھینکیں گے تو وہ تڑپتی رہے گی اور ایسی تڑپتی رہے گی کہ جب تک وہ پانی کے اندر واپس نہیں جائے گی تو اس کی وہ تڑپ ختم نہیں ہوگی۔ جب پانی کے اندر اس مچھلی کو آپ ڈال دیں گے، واپس کر دیں گے پانی کے اندر، تو مچھلی پھر اس میں سکون آئے گا، پھر وہ اپنی زندگی اس میں بسر کرے گی اور پھر اس کو اس میں اپنی زندگی گزارنے میں اس کو بہتری محسوس ہوگی۔ اور مسلمانوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ اگر وہ خلافت سے باہر ہیں اور شرعی نظام سے اگر وہ باہر ہیں، وہ اپنی من مانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا نظام، اپنے ہاتھ کے قانون کے اوپر چل رہے ہیں، تو وہ بھی ایسے تڑپتے رہیں گے۔ کبھی ان کے اندر قتل ہوں گے، کبھی ان کے اندر قوم پرستی ہوگی، کبھی ان کے اندر لسانیت کی وجہ سے لڑائی ہوگی، کبھی ان کی اپنی ذات کی وجہ سے لڑائی ہوگی، کبھی ان کے اندر فرقہ واریت کی وجہ سے لڑائی ہوگی، کبھی ہر طریقے سے ان کے اندر لڑائی اور قتل و غارت ان کے اندر ہو سکتی ہے، کیونکہ مسلمانوں نے اسلامی نظام کو رخصت کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی مدد کو رخصت کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے مسلمانوں کو دور کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عزت دی تھی، ان کو کتاب دی تھی جس کا نام قرآن مجید ہے، جو ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، جس کو ہم حق مانتے ہیں، سچ مانتے ہیں، اس کی ہر آیت کے اوپر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کتاب کے اوپر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اس کو یقیناً ہم سچی کتاب مانتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر، اپنے زندگی کے اندر، اپنے نظام کے اندر، اپنی عدالت اور اپنی کورٹ کے اندر ہم اس کو نافذ کیوں نہیں کرتے؟ آخر وہ کون سی ایسی رکاوٹ ہے اس کتاب کے بیچ میں جو وہ آ رہی ہے؟ قرآن اور اس کتاب کی رکاوٹ ہو